السلام علیکم جی نوجوان کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم۔ نوجوانوں کو منظم کر کے انہیں سیاسی شعور دینے اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا اہل بنانے کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں نوجوانوں کی اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی یوتھ پارلیمنٹس قائم تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقع ہی وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہیں؟ یوتھ پارلیمنٹس کے صدر عبید قریشی سے آج کے جی نوجوان میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یوتھ پارلیمنٹ کے مقاصد کیا ہیں؟ جی شکریہ۔ بیسیکلی یوتھ پارلیمنٹ ایک آرگنائزیشن ہے جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2008-06 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، اور ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے۔ اس کی لیگل انٹیٹیز ہیں، اس کے علاوہ پارلیمنٹ آف پاکستان سے یہ افیلیٹڈ ہے تھرو ینگ پارلیمنٹری فورم، جس میں MNAs ہیں، MPAs ہیں۔ یہ اسمبلی کا بیسیکلی ایک فورم ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اسمبلی میں انڈر دی ایج آف 45، ان کا ایک یہ فورم ہے۔ پھر ان کا پپس ہے جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز ہے، جو ان کو باقی NGOs کے ساتھ کنیکٹ کراتا ہے، اس کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے۔ ادر دین دیٹ ہم نے کام کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، فارن آفس کے ساتھ۔ ابھی ہم 2019 سے آنورڈ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی ان کنسیڈریشن ہے فار دی کنسلٹیٹیو اسٹیٹس۔ یہ بتائیں کہ ہماری یوتھ کو ملکی بھاگ دوڑ سنبھالنے کا اہل بنانے کے لیے کوئی مؤثر کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو دو چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کہاں پہ اسپیس ہے یوتھ کے لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یوتھ میں کتنی کیپیسٹی ہے۔ اب اگر آپ پہلے اس فارمولے پہ آئیں کہ جی اسپیس ہے، تو اسپیس تو کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جدھر بھی دیکھیں تو بزرگ سیاستدان ہی برسر اقتدار ہے۔ وہ اگر ریٹائر ہوں گے تو انہی کی سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن آئے گی۔ اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ کیا یوتھ کی کیپیبلٹیز ہیں؟ بالکل ہیں۔ آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر دیکھ لیں، ملالہ دیکھ لیں، آکسفورڈ یونین کا پریزیڈنٹ دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں آپ دیکھ لیں، آپ کو پاکستانی ینگسٹر ملیں گے۔ مگر یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت ایک کہہ لیں جو کلسٹر تھا اس کو کراس کر کے کہیں پہنچے تو پہنچے، سسٹم کی طرف سے ان کو کہیں سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ملی۔ کیوں دیکھیں، ہمارے پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ 70% کے لائک اراؤنڈ ہیں، لیکن اسمبلیز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جی، اب یہ دیکھ لیں آپ کہ میں اس میں آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ اسمبلی کے اندر ینگ MPA کی ایج جو ڈیفائن ہے وہ 45 ہے، اور آپ اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو 35 تک کہہ لیں آپ کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر باہر کی دنیا کی آپ بات کریں وہ تو کہتے ہیں کہ 11 سے 18 سال۔ تو ہماری تو جو یوتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ دنیا میں بزرگ کی ڈیفینیشن کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اس سسٹم کے اندر ظاہر ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ سوسائٹی میں اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اگر آپ ینگ بچے کو لے آئیں گے تو وہ اس کو تو پہلے گھر والوں نے نہیں سپورٹ کرنا۔ بٹ یہ ہے کہ بہت سارے اور سسٹم ہیں، جیسے کیئر ٹیکر کی گورنمنٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، نان الیکٹڈ پورٹ فولیوز ہوتے ہیں، ان میں یوتھ کو ملنا چاہیے موقع۔ اور ابھی یہ ہوا ہے جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو یوتھ منسٹر ہے وہ ریئل ڈومین میں یوتھ ہے۔ اوکے، تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب یوتھ کو کیوں نہیں یہ موقع فراہم کرتے؟ کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پولیٹیکل اسپیکٹرم میں بات کریں تو ہمارا سیاستدان جو ہے وہ انسیکیور فیل کرتا ہے۔ وہ کسی بھی فیکٹر میں آپ اس کو دیکھ لیں، گورنمنٹ میں دیکھ لیں، حالانکہ اگر اس کو یہ یقین بھی ہوگا کہ اس کا الیکشن کا ٹکٹ سیکیور ہے، پھر بھی وہ انسیکیور ہوگا اس ینگسٹر سے۔ آئدر وہ اس کے حلقے میں اس کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، اس کو کسی جگہ پالیسی میں کرٹکس کر سکتا ہے، یا کسی بھی وہ اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہے۔ تو یہ انسیکیورٹیز پاکستان کے اندر سیاست میں پائی جاتی ہیں، اور اس کا جو حل وہ سوچ بدلنے سے ہی ہے، اور دعا کریں کہ یہ سوچ جو ہے جلدی بدل جائے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ نوجوانوں کو اس کے لیے کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ان کو موقع دیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر نوجوانوں کو ہم موقع دیتے ہیں اسمبلی میں آنے کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر کارکردگی پیش کر سکیں۔ جی بالکل، میں اس میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بھی اس میں ایڈ اپ کراؤں۔ اسمبلی کے علاوہ بھی ہم نے جو ابھی پچھلی گورنمنٹ گزری ہے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ پرائم منسٹر یوتھ کونسل کا۔ اچھا، اس میں UN کی طرف سے بھی جو ان کے یوتھ پروگرامز ہیں انپٹ لی گئی، پروویژنل منسٹری سے بھی انپٹ لی گئی، جو کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ یوتھ آف پروونسز کا سبجیکٹ ہے، اور ہم نے بھی انپٹ دی، اس میں ایک پالیسی ڈرافٹ دیا۔ اچھا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ یوتھ کی بات ہو رہی تھی۔ اب جب وہ بنی تو اس میں ماہرہ خان، حمزہ علی عباسی، حسن علی، نو ڈاؤٹ یہ لوگ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹی رکھتے ہیں، ان کا ایک پاکستان کے اندر کنٹریبیوشن ہے، بٹ وہ یوتھ کی ڈومین میں فٹ نہیں ہوتے۔ اب آپ کسی کو زبردستی ایک غبارے میں بند کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی تو غبارہ نہیں جائے گا نا۔ تو سسٹم میں بھی کہیں نہ کہیں ابزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ایکسیپٹ کر سکے۔
پھر ابھی ریویژن ہوئی، ہم سن رہے تھے کہ 12 اگست کو انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہوتا ہے اس سال، تو شہباز شریف صاحب اس ٹائم پرائم منسٹر تھے کہ وہ شاید اس کو دوبارہ ریوائز کرنے جا رہے ہیں، بٹ پھر وہ یہی دہلی میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ ابھی ہم نے یہ سنا ہے کہ شاید اس میں بلوچستان اور کے پی یوتھ منسٹریز جو ہے وہ اٹ سیلف لیڈ لے رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ جو ہے اس طرح کا سسٹم بنایا جائے کہ جو یوتھ کو ایکنالج کرے اور ان کو اسپیس دے کہ وہ پالیسیز کریں۔ دیکھیں انسیکیورٹیز آپ پولیٹیکل وے میں رکھتے ہیں، آپ کی شاید جائز بھی ہیں سیاستدانوں کی کہ ایک محنت ہے، ہلکا ہے، احباب ہیں، باقی چیزیں، بٹ آپ کسی کا راستہ تو نہیں روکنے کا حق رکھتے ہیں نا، آپ کمپٹیشن کریں، آپ اس کو اوپن فورم دیں کہ جی آپ آئیں، بسم اللہ، اس پہ گراؤنڈ حاضر ہے، اگر آپ ون کرتے ہیں تو پھر تو بات ہے۔ جیسا ہی ہے، دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے، میں آپ کو یو این کی مثال دوں، اب اقوام متحدہ کا ایک جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، ہمارے ملک کے بھی پرائم منسٹر، فارن منسٹر جاتے ہیں، ہر ملک کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اچھا جب وہ اجلاس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یو این یوتھ اسمبلی ہوتی ہے۔ اچھا اس کا کیا کام ہے؟ اس کا یہ کام ہے جی کہ جو یوتھ کی ریگارڈنگ پالیسیز لیجسلیشن اڈاپٹ ہوئی ہیں ان کو دیکھنا کہ اس میں کیا پلس ہے، کیا مائنس ہے، کیسے امپلیمنٹ ہوں گی، کیا سجیشن ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ایفرٹ کر کے بھی کوئی پالیسی، کوئی ڈرافٹ ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا۔ اب ہماری بیوروکریسی ہے، لائق ترین آپ ان کو کنسیڈر کر لیں، کیونکہ ٹاپ جو کریم ہوتی ہے پاکستان کی 1% 2% وہ لوگ جاتے ہیں، مگر 75 سال سے جو حال اس ملک کا انہوں نے کیا ہے وہ تو بیان کرنے کی بھی قابل نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ حالات ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ کسی کو سوسائٹی میں اسپیس دیں، ایکسیپٹ کریں۔ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے ایسا۔ یہ اسمبلی کی بات تو چلے، ایک الگ بات آ گئی، ایون کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ان پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے جی، ہر یونین ہے، مزدور یونین ہے، بالکل چھوٹی سے چھوٹے لوگوں کی طبقے کی بھی ہوگی، لیکن اسٹوڈنٹس کی جو یونین ہے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ جی، ایک چیز یہ بھی ہے، ایک چیز میں اپنے اینڈ سے بھی یوتھ میں ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو لیٹ سپوز اگر آپ آج اور میں کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو کل ہمارے ڈفرینسز کہہ لیں، پرسنل انٹرسٹ کہہ لیں، یا سیلف ریپیوٹ کا کہہ لیں، اس کا خیال آئے گا تو ہم یہ کریں گے، ہم دونوں اپنی ایک الگ الگ آرگنائزیشن یا تھنک ٹینک سو کارڈ بنا لیں گے۔ اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آخر رجسٹرڈ کتنی ہے، ان رجسٹرڈ کتنی ہے، کس کا کیا اسکوپ ہے، کس کا کیا مینڈیٹ ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ بھی یہ ایک یوتھ سیکٹر میں بھی یہ نیگیٹو پوائنٹ کہہ لیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، جو کہ کرنا چاہیے۔ اگر مجھے آپ کی لیڈرشپ میں کام کرنے کو موقع مل رہا ہے 10 دن 4 دن، بے شک اس میں کوئی بھی فرق ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے، بالکل یہ تو ہے۔ اسی طرح یونیورسٹیز میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی، خاص کر سرکاری یونیورسٹیز میں یہ پایا جاتا ہے۔ میں آزاد کشمیر سے ہوں، میں نے یہ پرسنلی بھی دیکھا ہے کہ ہم جب بھی کیمپس ڈرائیو کا یا کچھ اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی آج تو یونیورسٹی میں اسٹرائک ہو گئی ہے، آج پیپر آ گئے ہیں، آج یہ ہو گیا ہے، آج وہ ہو گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی ظاہر ہے اسٹیٹ نے کنٹرول کرنا ہے، الٹیمیٹلی کسی نہ کسی اینڈ پہ تو لے کے جانا ہے، تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ان کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے؟ دیکھیں جو نوجوانوں کا فیکٹر ہے اس میں تو یہ ہے کہ نوجوان اس ٹائم جو ہے وہ ڈپریس تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ وہ جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں ایٹم بم ہے کہ جو کہتا ہے مجھے اسپیس ملے اور میں کسی کا جو ہے وہ پڑھ جاؤں اس کے لیے یہ حال ہے کہ جی تھوڑے نوجوانوں کو بھی صبر تحمل سے کام لینا چاہیے، دوسرے کی بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور یہی جو ہے ایک مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ آپ کسی کو ڈنڈے کی زور پہ زبردستی جو ہے اس میں چیزیں نہیں فیڈ کر سکتے۔ اگر اس کا انٹرسٹ ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، وہ کر سکتا ہے، موسٹ ویلکم۔ نوجوان تو نوجوان، بچے بھی آج کل ان کو بھی ہم ڈنڈے سے کچھ نہیں کروا سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور سوسائٹی میں پولرائزیشن بہت ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پوائنٹ پہ کسی کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان میں 70% نوجوان ہیں، ان کی نمائندگی کے بغیر کسی قسم کی بھی پالیسی بننا ناممکن سی بات ہے۔ تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لے کے آیا جائے؟ مگر یہ میں آپ کی بات کہتا چلوں، ایسی آج تک کوئی پالیسی بھی نہیں بنی جس میں نوجوانوں کا کوئی ایک بھی انپٹ ہوا ہو، معذرت کے ساتھ۔ اب اس میں دیکھیں ہمارا جو آئین ہے اس کی عمر 1973 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو موقع نہ ملا ہو۔ ہاں، اصل مسئلہ تو یہ ہے 1973 سے۔ اب فار ایگزامپل میں اپنی کیپیسٹی میں بات کروں کہ میں نے آج تک 3 پالیسی ڈرافٹ دی ہے، اس میں ایک AJ کے گورنمنٹ کو دیا ایجوکیشنل کوٹا پہ کہ ہمارے جو فیڈرل کے ساتھ ہے وہ 2% ہے، اس میں ہماری CSS کی سیٹوں میں مائنارٹی سیٹس آ جاتی ہیں 2 یا 3 سال بعد، اور ان میں کوئی اپلیکینٹ بھی نہیں آتا، پاس کرنا اور اپوائنٹ ہونا تو بعد کی بات ہے۔ اب وہ سیٹ جو ہے وہ ویسی لیبس ہو رہی ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا کہ ایک CSS کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا جس میں AJ کی بھی سیٹیں تھیں، اور وہی ریپیٹیشن دوبارہ ہوئی کہ جی یہ مائنارٹیز کی ہیں تو 3 بندے آئیں گے۔ اب آپ انہیں 3 کو جنرل سیٹس میں کنورٹ کر لیں
کسی کا جس نے پاس کیا ہوا ہے اس بیچارے کا بھلا ہو جائے. بالکل. اب یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ آ کے بالکل جا کے کوئی باہر سے آ کے ہمیں سمجھائے گا یہ بات کہ جی آپ لوگ یہ کریں. اب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے قانون بناتے ہیں لیجسلیٹرز ہیں، آف کورس پارلیمنٹیرین کی بھی اس میں انپوٹ ہوتی ہے، مگر پارلیمنٹیرین اس میں کم بلیم ہونے کے لائق ہے اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں. لیکن ایک ایم کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ 5 سال کے لیے آیا ہے، پہلے سال اور آخری سال اس کا نکال دیں آپ الیکشن میں، پہلا سال اس کو ہلکے کے لوگ ہی نہیں چھوڑتے، جی مبارک ہو آپ آگے، آپ نے جو ہے فتح کر لیا قلعہ. اور باقی جو 3 سال ہیں وہ جو بھی اس میں کام کرے گا وہ اس میں جو ہے اس کا سیکٹری ہے یا جو بھی اس کا سرکاری افسر ہے اس کو بلا کے پوچھے گا جی پہلے کیا ہے، وہ اس کو کہے گا جی یہی ہے، آگے کیا ہونا چاہیے وہی اس کو سنائے گا یہی ہونا چاہیے، وہ کہے گا ٹھیک ہے لکھ کے لے آؤ مجھ سے سائن کرا لو. ہم نے تو یہی دیکھا ہے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ سب سامنے نظر آتے ہیں، الیکشن کے 1 سال کے بعد 3 سال وہ غائب ہو جاتے ہیں، جو آخری سال ہوتا ہے اس میں پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ اگلے سال پھر ہمیں الیکٹ کیا جائے. جی دیکھیں نوجوانوں سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ جی آپ نے ہمیشہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یوتھ ونگ ہی اس کی بیک بون ہوتی ہے. جو یوتھ ونگ سے اوپر والے ہوتے ہیں وہ مفادات کے ساتھ اپنے نظریات رکھتے ہیں، جو یوتھ ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیں مس گائیڈ کہہ لیں یا اس کی اپنی نظریات بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسے ہی ہیں، بالکل ان کی اپنی نظریات سوچ ہوتی ہے. اچھا ایم این ایز یا سینیٹرز یا جو بھی آپ کہہ لیں پولیٹیکل فگرز ہیں وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں اسمبلی کے دروازے تک. بالکل آج تک کوئی ایک بتا دیں جس نے اسمبلی کے دروازے کے اندر جانے کے بعد ان کو یاد کیا ہو؟ بالکل کوئی بھی نہیں ہے نا. مطلب صحیح ہوتا ہے، ریئلسٹکلی بات کرنی چاہیے. آپ 75 سال ہو گئے، اگر آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ سب دیکھنے کو اچھا ہے تو پھر ہم کب مانیں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی اور ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. ابھی بھی ہو رہی ہیں غلطیاں ہم سے. آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ؟ جی میں یہی عرض کروں گا کہ مشکل وقت ہے، پاکستان پہ بھی، سوسائٹی پہ بھی فائنینشیل کنڈیشنز کے مسائل ہیں، گھروں میں مسائل ہیں. اور ایک چیز میں آپ کے پروگرام سے جو ہائی لائٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، مجھ تک یہ چیزیں بھی پہنچی ہیں کہ ہمارے جو لوگ باہر جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ خاص کر، ایک بڑی کلسٹر ہے. آپ پاسپورٹ آفس دیکھیں تو کہتے ہیں جی پیجز ختم ہو گئے ہیں، ایمبیسیز جائیں تو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، اور ان صورتحال کے، اور ایون کہ اسٹوڈنٹ ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے پاکستان جیسے ملک کا. اور میں نے ایک ریفیوزل پڑھا اور اس کے بعد مجھے کافی دکھ بھی ہوا کہ اس میں لکھا ہے کہ جی ڈیو ٹو کرنٹ سوشو اکنامک کنڈیشن آف پاکستان. اب پاکستان کی سوشو اکنامک کنڈیشن میں اس بیچارے کی کیا غلطی ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے یا ہونی چاہیے؟ اب نہیں ہے تو وہ اسی لیے باہر جا رہا ہے کہ میں باہر سے کچھ کر کے تو اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گا. تو ہماری گورنمنٹ ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہی. میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے یا جو بھی اس میں کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جی آپ لوگ ایٹ لیسٹ یہاں بیٹھے ہیں، سرکاری تنخواہیں لیتے ہیں، تو آپ یہ معاملات جو ہیں ایمبیسیز کے ساتھ، فارن مشنز کے ساتھ ٹیک اپ کریں. بالکل آج تک کسی سرکاری افسر کا ویزا بھی ریجیکٹ نہیں ہوا، مگر یہ اس ملک کا ایک نوجوان ہے جو 70% آبادی ہے، اس کا ایک اسٹیک ہے، تو اس غریب کو کم از کم سانس لینے کا حق ملنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. اور نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جی ملک انٹرسٹ ہے، ملک ہے، آپ ہیں، پاکستان جیسا ملک آپ کو نہیں ملنا، آپ کہیں بھی چلے جائیں. تو بس یہی ہے میری گزارش. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پروگرام تھینک یو جی. ناظرین، یوتھ پارلیمنٹ کے صدر عبید قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی قسم میں اتنا ہی. اگلی قسم میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.